نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 93 تفسیر کل طعام، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ ہم اسے لوٹا کر دے دیتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں جو قربانی کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس قربانی کو قبول فرما لے تو جو چیز لوگ اللہ کے لیے غیرت میں چھوڑ دیتے ہیں نا وہی چیز آ کر پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ اب مجھے رکھ. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ کے لیے آدمی جب رد کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں رکھنی، اللہ مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس چیز کے، وہی چیز واپس لوٹ کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی طرح رکھ لیں. آپ اس کی مثال دیکھیے، یہ یہودی تھے اور اگر یہ اپنی ریاست کو چھوڑ دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے یہی حکومت انہیں پھر مل جاتی واپس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قضا چھوڑ دی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت وقت نے کوڑے لگوائے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جیل میں زہر دے دیا. اور امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کچھ ہو جائے میں تم ظالموں کا قاضی نہیں بنوں گا. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے کہا حضرت آپ ہمیں کہتے ہیں کہ قاضی لگ جائیں اور آپ خود قاضی نہیں بنتے، کیا بچا؟ جبکہ حکومت آپ کے ساتھ تلی بھی ہے کوئی غلط سلوک کرنے کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو ہے نا شہر کا گورنر اس صوبے کا، وہ مجھے یہ کہے کہ اس جامع مسجد کوفہ کے دروازے گندو کے کتنے ہیں تو میں تو اس کے لیے یہ کام کبھی نہ کروں. کچھ یہ کہ میں قتل کے ایک مقدمے میں فیصلہ لکھوں اور اس کے بعد اس کا رکا آ جائے کہ یہ قاتل میرا عزیز ہے اور اسے چھوڑ دیجیے اور شریعت کا حکم نہ نافذ کیجیے. ہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، مگر انہوں نے حکومت کو قبول نہیں کیا، قضا کو قبول نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اسی قضا کے عہدے نے، قاضی ہونے کے منصب نے پاؤں پکڑ لیا حنفیوں کے آگے کہ ہمیں قاضی، تم لوگ قاضی بن جاؤ، کسی طرح اس عہدے کو قبول کرو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، اور جتنے بھی اس کے بعد عباسیوں کے قاضی تھے اکثر و بیشتر حنفی قاضی تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مقرر کرتے تھے. تو اللہ کے لیے غیرت میں جب کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے نا کہ اللہ کے لیے یہ چیز چھوڑی ہے اور اللہ غالب ہے اور اللہ کے لیے وہ عزت کرتا ہے خدا کے نام کی اور خدا کی، اللہ اسی چیز کو پلٹا کے لے آتا ہے کہ تم نے جس چیز کی عزت کی ہے اور قربانی دی تھی یہ لو اب ہم دوسرے طریقے پہ تمہیں دے دیتے ہیں. کل طعام، سارے کے سارے کھانے. کلن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی کئی بار آپ کو بتایا کہ کلن سے مراد کبھی کبھی ہر چیز نہیں ہوا کرتی بلکہ اس مناسبت سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آیا تھا نا کہ اللہ نے اس ملکہ سبا کو حدود نے کیا کہا تھا کہ تمام چیزیں دیں. اللہ نے اس عورت کو تمام چیزیں ملکہ کو دی ہیں. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا دے دی، مطلب جو بھی حکومت کے مناسب چیزیں. یہاں بھی کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے کھانے، بلکہ جن کھانوں کے متعلق بحث ہے، جن کھانوں کے متعلق نزاع ہے، جن کھانوں کے متعلق جھگڑا ہے. اصل شبہ اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ یہودیوں نے کہا کہ ہیں تو یہ اللہ کے رسول، لیکن گڑبڑ یہ ہے کہ وہ کھانے جو انبیاء علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے یہ ان کھانوں کو استعمال کرتے ہیں. اونٹ ہے اور اونٹنی کا دودھ ہے، ان کا گوشت ہے، یہ چیزیں تو انبیاء علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے، یہ تو حرام تھی ساری. اور اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ ضرور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے. ایک اور دوسری چیز انہوں نے آگے چل کے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ایسا نبی ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے لیے غنیمت کا مال جب وہ رکھتے تھے تو آسمان سے آگ آ کے اس غنیمت کے مال کو جلا دیتی تھی، یہ تو غنیمت کا مال خود کھا جاتے ہیں. تو یہ کیا، یہ چیزیں تو حرام ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے، یہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ نے فرمایا جو تمہیں اونٹ کے کھانے پہ، اس کے گوشت اور دودھ پہ اعتراض ہے، کل طعام، یہ جن کھانوں پہ تم جھگڑ رہے ہو یہ کھانے کانا حلل لبنی اسرائیل، یہ جائز تھے بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کے لیے یہ کھانے جن پر جھگڑا ہو رہا ہے وہ جائز تھے، الا ما، سوائے اس کھانے کے، حرم اسرائیل، جو اسرائیل علیہ السلام نے حرام کیا تھا، علی نفسہ، اپنی جان پر، من قبل، اس سے قبل کہ ان تنزل، نازل ہوتی التورات، تورات نازل ہوتی. تورات کے نزول سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے لیے جو کھانا حرام قرار دیا تھا بس وہ حرام تھا، اور اس کے علاوہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ سب کھانے تو جائز تھے، یہ تو کبھی بھی حرام نہیں ہوئے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تورات میں یہ کھانے حرام تھے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ تورات سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھے، اسرائیل کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کو ٹانگ میں تکلیف ہو گئی، اور جسے ارکن النساء کہتے ہیں کہ ٹانگ میں ایک رگ ہے اور اس میں اتنی شدید تکلیف ہو جاتی ہے کہ آدمی ہل نہیں سکتا بستر سے. انہیں یہ تکلیف ہوئی، بیماری ہو گئی، تو انہوں نے نظر مانی اور یہ کہا کہ اللہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو جو سب سے اچھا گوشت مجھے لگتا ہے، سب سے اچھی چیز میں سے تیرے لیے چھوڑ دوں. اور انہیں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، وہ کھاتے تھے. جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اونٹ کا گوشت تم نے چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیز جو کہ اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کر دی تھی وہ تھی حرام، اور وہ بھی انہوں نے خود کی تھی. وگرنہ بنی اسرائیل کے لیے جتنے کھانوں پہ آج تم جھگڑا کرتے ہو یہ سب کے سب جائز تھے. اس آیت کو دوسری طرح بھی لیا ہے مفسرین نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے کھانے جائز تھے، حلال تھے، جن پہ آج جھگڑا ہے وہ بنی اسرائیل پر، سوائے اس کے جو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر ناجائز قرار دیے تھے. تو اس اسرائیل کو جو دوبارہ آیا ہے نا وہ کہتے ہیں اس سے بھی مراد بنی اسرائیل ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا کہ اسرائیل کے بیٹے. ترجمہ تو یوں بنے گا نا کہ کانا ہلدن، وہ کھانے حلال تھے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں کے لیے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ایک بار کہہ دیا کہ بنی اسرائیل تو دوبارہ اللہ نے اسرائیل کہا ہے، بنی کا لفظ نہیں لگایا. تو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو کھانے اپنے اوپر اللہ کی طرف سے حرام کروا لیے تھے بس وہ حرام تھے، باقی سب کھانے جن پہ آج اعتراض ہے یہ سب کے سب جائز تھے، یہ درست تھے. اور کون سے کھانے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب میں اور پنشمنٹ میں اور سزا میں حرام کروا لیے تھے؟ اس کا ذکر اللہ نے سورہ انعام میں کیا ہے. آپ دیکھیے اس کو 7ویں پارے میں، 8واں پارہ بلکہ دیکھیں 8ویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ بنی اسرائیل کی حرکتیں کیا تھیں اور خدا نے کیا کیا چیزیں ان پر حرام کر دیں. آیت نمبر دیکھیے جناب 145-46 دیکھیے سورہ انعام 8واں پارہ اور آیت نمبر 146. وعلی الذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہو گئے تھے ان کے اوپر ہم نے حرام کیا، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا کل ذی ظفر، ہر وہ جانور جو ناخن والا تھا. ناخن والے جانور کون سے ہوئے؟ اونٹ ان پر حرام ہو گیا. اللہ نے انہیں پکڑا، اصل میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ناخندار جانور ہم نے ان پہ حرام کیے. ومن البقر، اور گائے، والغنم، اور بکری، حرمنا علیہم ہم نے ان پہ حرام کیا شحومہما ان دونوں کی چربی، کہ جو چربی بھی گائے سے بکری سے آئے گی وہ حرام ہے. الا ما حملت ظہورہما، ہاں وہ چربی ان دونوں جانوروں کی جو ان کی پشت میں ہو، کمر میں ہو، اس چربی کو استعمال کر سکتے ہو. اب الحوایا، یا جو آنتوں میں چربی ہوتی ہے اسے تم کھا سکتے ہو. او مختلط بعظم، یا ہڈیوں کے ساتھ جو ملی ہوئی چربی ہوتی ہے اسے تم کھا سکتے ہو. ان 3 چربیوں کے علاوہ ان دونوں جانوروں سے جو بھی چربی آئے گی اے یہودیو تم پہ حرام ہے. ذالک جزیناہم، اور یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ببغیہم ان کی شرارتوں پر. وإنا لصادقون، اور ہم سچ کہتے ہیں. وإنا لصادقون، ہم سچ کہتے ہیں، بالکل کوئی بات جھوٹ نہیں آپ کو بتاتے. یہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں تھیں اور ہمارے اوپر ایسے حرام ہو گیا تھا. تو اللہ نے کیوں کیا تھا یہ حرام؟ اللہ نے فرمایا جزیناہم ببغیہم، ہم نے انہیں سزا دی تھی، اس وجہ سے یہ چیزیں ان پہ حرام کر دی تھی کہ اونٹ نہیں کھاؤ گے اور یہ چیزیں. اب یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ وہ کھانے حرام ہو گئے تھے، اللہ نے ویسے ہی سرے سے حرام کیے تھے. اونٹ حرام تھا شروع سے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرما دیا کہ یہ حرام نہیں تھا، یہ تو ہم نے سزا کے طور پہ حرام کیا تھا. ایک اور دوسری چیز یہاں فرما دی کہ وہ کھانے اصل میں تو جائز تھے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کسی خاص وجہ سے اسے حرام قرار دے دیا تھا. اور یہ جو تم کہتے ہو کہ تورات میں یہ حرمتیں آئی تھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھے وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھے نا، کیونکہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر ان کے 2 بیٹے ہوئے، ان میں سے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے. پھر آگے چلتے چلتے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر تورات نازل ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے تم کہتے ہو تورات میں یہ چیزیں حرام، یہ تو اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حرام کرا دیا تھا. اور اچھا یہ تورات میں قل فاتوا بالتورات، یعنی کہ یہ تورات لے آؤ، فتلوہا اور اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو تورات ہی لے آؤ اور اسے پڑھو. کہاں اس میں یہ آیا ہے کہ اونٹ سرے سے حرام؟ جو چیزیں ہیں وہ تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے سزا کے طور پر تم پہ حرام ہوئی ہوں گی، وہ ہمارے لیے کیوں حرام ہے؟